بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب بول الصبی یصیب الثوب۔ طہارت الانجاس چل رہا تھا، ناپاکییں اور گندگییں جو کہ حسی ہوتی ہیں ان کو پاک کرنے کے احکامات۔ تو یہ جو باب ہے یہ متعلق ہے کہ جب پیشاب کپڑے کو لگ جائے بچے کا تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے اندر اس بات ترجمہ جو ہے، جو عنوان ہے وہ تو واضح ہے اور وہ بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف جو ہے وہ اس میں تخفیف کا بیان ہے۔ کہ نزح کافی ہے، تشریح آ رہی ہے، اور تیسری جو چیز ہے اصول حدیث کے حوالے سے وہ کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، باقی فقہ الحدیث کے حوالے سے بول صبی، شوافع اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ بول صبی اور بول صبیہ ان دونوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے حکم کے لحاظ سے کہ بول صبی جو ہے اس کو چھڑکاؤ کیا جائے گا نزح، اور بول صبیہ جو ہے اس کو دھویا جائے گا۔ اور جبکہ مالکیہ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دھونے کے لحاظ سے دونوں کے دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ غسل ہے، باقی یہ کیفیت غسل میں اختلاف ہے جمہور کا آپس میں، ائمہ اربعہ کا، ناپاک ہونے میں نہیں ہے، ناپاک ہونا اتفاقی ہے۔ ظاہریہ کے ہاں، داؤد ظاہری کے ہاں رحمہ اللہ، ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ ناپاک ہی نہیں ہے، بول صبی جو ہے وہ ناپاک ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ناپاک ہے، لیکن کیفیت دھونے کی جو ہے وہ تھوڑی اختلافی ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب کہ وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور شوافع اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ فرق ہے، اور مصنف کا مذہب بھی حنابلہ اور شوافع کا ہی ہے، اس لیے انہوں نے نزح کی جو روایات ہیں ان کو مقدم ذکر فرمایا ہے۔ باقی اس سلسلے میں دلائل کے اوپر اگر آئیں تو حنابلہ کے دلائل وہ ہیں جن کے اندر یہ الفاظ ہے فَنَزَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، کہ بول صبی پر آپ نے نزح کیا ہے اور اس کو دھویا نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ آگے دوسری روایت بھی ہے یغسل من بول الانثی وینضح من بول الذکر، تو لڑکی کے پیشاب کے لیے غسل اور لڑکے کے پیشاب کے لیے نزح کا لفظ ذکر ہے۔ اور احناف کی اور شوافع کے جو دلائل ہیں ان کے اندر ایک تو قیاس بھی ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، اور وہ قیاس یہ ہے کہ
بعد اکل الطعام، اگر لڑکا کھانا کھانے لگ جائے، ماں کے دودھ سے ہٹ جائے، تو اس میں آپ کے ہاں بھی غسل ضروری ہے، نسخ کافی نہیں۔ تو جو حکم بعد الطعام کا ہے، پھر وہ حکم قبل الطعام کا بھی ہونا چاہیے۔ تو قیاس کی روح سے یہ انہوں نے ایک نظیر اور قیاس پیش کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب باقی احکامات میں کوئی فرق نہیں ہے، مثلا نجاست کے حوالے سے دونوں کا نجس ہے، تو یہاں پہ بھی پھر دونوں کا حکم کیفیت کے حوالے سے بھی ایک ہونا چاہیے، اس کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں وہ حدیثیں مؤول ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور وجہ مؤول ہونے کی یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ذکر ہے نزح کا، اور نزح جو ہے یہ غسل کے معنی میں آتا ہے۔ طحاوی کے اندر امام طحاوی نے ایک روایت پیش کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لعارف مدینۃ ینزح البحر بناحیتها، مجھے ایسے شہر کا پتہ ہے کہ سمندر اس کے کناروں کو لگ رہ جا کے۔ تو اب یہ تو نہیں مطلب کہ ینزح البحر کہ سمندر جو ہے صرف چھٹکاؤ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب سے اور پاس سے اس کو ٹچ ہو کے جا رہا ہے۔ اور سمندر کا جو نزح ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہی نزح ہوگا، تو اس لحاظ سے یہاں پہ نزح سے مراد غسل ہے۔ اور پھر حنفیہ کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں مجموع روایات کو سامنے دیکھا جائے تو 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ نزح کا لفظ بھی آتا ہے، رش کا لفظ بھی آتا ہے، سب کا لفظ بھی آتا ہے، اور اتباع الماء کا لفظ بھی آتا ہے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 4، نزح، رش، سب اور اتباع الماء۔ تو مجموع روایات پہ عمل تب ہوگا جب مذہب حنفیہ اور مالکیہ کو لیا جائے، تب عمل ہوگا، کیونکہ اگر رش کو لیا جاتا ہے تو اتباع الماء نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز رہ جائے گی۔ تو اس لیے سب پہ عمل جب ہوگا وہ وہی صورت ہے جو کہ غسل والی ہے۔ 5واں جواب اس کا یہ ہے جو کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ روایات خود مجمل ہیں۔ مجمل کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر اجمال ہے، اور اجمال کا حکم یہ ہے کہ قبل التفسیر ان پہ عمل کرنا درست نہیں ہوتا، اس کا حکم توقف ہے۔ اب نزح کی کیفیت اور مقدار یہ دونوں مجہول ہیں۔ کتنی مقدار کا نزح کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ غسل کا تو ہمیں پتہ چل گیا دھونا ہے، تو دھونے کا عرف میں طریقہ متعارف ہے، باقی چیزوں کو بھی دھویا جاتا ہے۔ اب نزح کا مقیس لے کیا چیز ہے، کس پہ قیاس کریں گے بھی؟ جیسے وہاں چھڑکا گیا ہے تو نزحت کا تو کوئی مقیس لے نہیں ہے، تو نزح پھر کتنی مقدار کرنی ہے یہ بھی مجہول ہے، کمن بھی مجہول ہے، اور کیفن بھی مجہول ہے، اور عرفن بھی مجہول ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے بلکہ یہ تو الٹا تلویث ہے، نزح الٹا تلویث بن جائے گا، تو لہٰذا یہ روایت جب کیا ہے مجمل ہیں، تو اس لحاظ سے پھر قبل تفسیر وضاحت ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو مجمل بھی ہو گئی، اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ متشابہ بھی ہوگی من حیث المعنی، کہ ان کا معنی کیا ہے۔ اور اگر اس کو غسل پہ محمول کیا جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو لہٰذا جو متیقن معنی ہے اس کو لینا کیا ہو جائے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ جمہور کی جو دلیل تھی چونکہ عام طور پہ قیاس سے ہٹ کر تھی، سمجھ آ رہی، تو اس کو پیش کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو
فرق کا ذکر آیا، فرق تو خود حدیث میں ہے، یغسل ینضح، تو فرق کیوں ہے؟ نص مقابل غسل تو بتا رہا ہے کہ نص مقابل ہے غسل کا، بواتفا سے ذکر ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد بھی غسل ہے، تو جب غسل ہی ہے تو پھر تعبیر کو فرق کیوں ہے؟ سیدھا کہہ دیا جاتا ہے یغسل من بول الانثی والذکر، تو جواب اس کا 3 جواب ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ بول انثی میں رطوبت ہے، برودت ہے، اور جب اس میں رطوبت ہے تو فهو یقتضی الغسل، غسل کو چاہتی ہے، کیونکہ اس کا دور ہونا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور بولے ان مذکر جو ہے، مذکر اس کے اندر حرورت ہے، یعنی انسان کے جسم میں، لڑکے میں، تو پیشاب میں رکت ہے، تو وہ تھوڑا بھی پانی ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ ہو گیا اس کا، اور ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب امام شافعی رحمہ اللہ نے دیا، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ نص اور غسل میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لڑکا ہے وہ پیدا ہوا مٹی سے اور ماں سے، اور جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ دم اور لحم سے پیدا ہوئی ہے، خون سے اور گوشت سے۔ تو پھر اپنے شاگرد سے پوچھا سمجھ آ گیا فہم؟ تو اس نے کہا نہیں سمجھ آیا، کہا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین سے ہے، مٹی سے، تو اس میں وہ شدت نہیں ہے جو کہ گوشت سے پیدا شدہ چیز میں، چونکہ آدم علیہ بی بی حوا کی تخلیق ذل آدم سے ہوئی ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس لحاظ سے کیا ہے فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا فرق تعبیر کے حوالے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ عورت کا جو مخرج ہے اس میں کشادگی ہے بنسبت لڑکے کے مخرج کے، تو جب مخرج کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہے بنسبت لڑکے کے تو اس کے اندر پھر غسل ہوگا، اور جب کہ بولے ذکر کے اندر یہ ہے کہ پھیلاؤ کم ہے تو اس کے اندر پھر اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو، تلویث نہیں ہے، یعنی زیادہ جگہ کا گھیراؤ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہاں پہ حکم دیا گیا ہے نسخ کا۔ بہرحال دونوں کا حکم ایک ہی ہے، تعبیر کا صرف فرق جو ہے وہ اس انداز تک ہے کہ مبالغہ فی الغسل نہ ہو، غسل ضروری ہے لیکن مبالغہ فی الغسل، سمجھ آ رہی، وہ ضروری نہیں ہے بنسبت کس کے، انثیٰ کے، باقی غسل ضروری ہے۔ یہاں پہ جو ترجمہ کتب الحدیث کی طرف آ جائیں، ام قیس بنت محصن فرماتی ہیں 374 نمبر حدیث ہے کہ وہ ایک لڑکے کو لے کے آئی جو ان کا تھا بچہ، اپنے بچے کو جو کھانا نہیں کھا رہا تھا ابھی تک، نبی علیہ السلام کی طرف آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر لیا، آپ نے پانی منگوایا، فنضحہ، پانی کا آپ نے اس پہ چھڑکاؤ کیا، ولم یغسلہ، اور آپ نے تاکید سے اس کو نہیں دھویا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نضحہ کا مطلب آپ نے پہنے اس کو دھو لیا، لم یغسلہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں، آپ نے اس کو دھویا نہیں، یعنی کپڑے نکال کے مستقل اس کو نہیں دھویا۔ اچھا جی اگلا دیکھیں جی، چلے جی آگے چلیں۔ قال حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع ابو توبة المعنى قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينزح من بول الذكر۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلکہ لبابہ سے روایت ہے کہ حضرت حسین نے آپ کی گود میں تھے، انہوں نے پیشاب کر دیا، میں نے کہا آپ کپڑا اور پہن لیجئے
اور مجھے اپنا تہبند دے دیجئے، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بولے انثى سے غسل ہوتا ہے اور بولے ذکر سے تو نضح کافی ہے۔ جی 5 بچے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی گود مبارک میں پیشاب کیا ہے۔ ایک حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سلیمان ابن ہاشم اور یہ ابن ام قیس، تو یہ 5 لڑکوں نے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم بالمعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن وليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح رضي الله تعالى عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك قال فوليه قفايا فسأتره به فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء وقال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. ابو السمح کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، فکان آپ جب غسل کے ارادہ کرتے تو مجھے کہتے ولنی قفا کا مجھے اپنی گدی میری طرف پھیر لو، یعنی منہ پرلی طرف کر لو، پیٹھ میری طرف کر لو۔ تو کہتے ہیں میں آپ کو اپنی گدی یعنی اپنی پشت آپ کی جانب کر دیتا اور میں آپ کو ڈانپ دیتا۔ حضرت حسن یا حسین کو لایا گیا، انہوں نے آپ کے سینے پہ پیشاب کیا، فجئت غسلہ، تو میں آپ کے پاس آپ کا پانی دھونے کا لے کے آیا، تو آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ و یرش من بول الغلام، تو رش ہی کافی ہے۔ جی چلیں باقی آگے حسن کی جو روایت ہے تو یہ کہتے ہیں حسن کہ سارے ابوال کیا ہیں برابر ہیں۔ قال الحسن الابوال کلھا سواء، حکم کے لحاظ سے جو حنفیہ کا مذہب ہے وہ یہاں پہ نقل کیا انہوں نے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابي عروبه عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال يغسل من بول الجاريه وينزح من بول الغلام ما لم يطعم، جب تک کھانا نہ کھائے۔ جی وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتاده عن ابي حرب عن ابي اسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعما غسلا جميعا. أبيه قال حدثنا عبد الله، جب کھانا کھائیں تو پھر دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔ جی أبيه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت ام سلمہ تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ پانی ڈال رہی تھی بولے غلام پر کہ ابھی تک اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ فإذا طعم تصب الماء کا لفظ ہے، ڈالنا بانا، ٹھیک ہو گیا۔ پس جب وہ کھانا کھا لیتا تو اس کو دھو دیتی تھی اور وہ بولے جاریہ کو کیا کرتی تھی؟ دھوتی تھی۔ تو بہرحال سب الماء پانی ڈالنا، تو پانی ڈالنا یہ غسل کے قریب قریب ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بولے جاریہ میں لزوقت ہے، چمٹنا ہے، غلام میں وہ نہیں ہے۔ تو اب جب اس کے اوپر پانی پیشاب ابھی کیا ہو، بچے نے خشک بھی نہ ہو، اوپر سے پانی بہا دیا جائے تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ بولے جاریہ میں چونکہ لزوقت ہے، چمٹنا ہے، تو اس لیے وہاں پہ پھر غسل کی ضرورت آتی ہے کہ چلو ایک دفعہ تھوڑا مل لیا جائے یا پانی زیادہ دفعہ ڈالا جائے تاکہ وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو پیشاب کو پاک کرنے کے لیے اصل تو نجاست کو دور کرنا ہے، اور اغلب طریقہ اس میں 3 دفعہ دھونے سے ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے اس کا تیقن ہو جاتا ہے۔ تو اگر 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا تو بولے غلام رہے گے۔